عید کے بعد اب سیاسی میدان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوششیں کر رہی ہے گرینڈ الائنس بنانے کے حوالے سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن ابھی تک کوئی واضح صورتحال ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ سوال جو ہے گرینڈ الائنس کا نہیں ہے، صرف مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس الائنس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کے سامنے تین آپشن۔ دل آزاریاں مولانا فضل الرحمان نے بھی بہت کر رکھی ہیں، عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان کی بہت کر رکھی ہے۔ اب مولانا کے سامنے یہ آپشن ہے کہ کیا اس طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ ایک تازہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، جو لوگ اپنے قائد سے عید ملنے آنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈی خان تشریف نہ لائیں۔ مولانا شاید مجبور ہو جائیں کہ اس اتحاد کو لیڈ کریں یا اس کا حصہ بنیں۔ یہ ناچیز پہ کرسے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے مولانا اس اتحاد کا انجن بنتے دکھائیں۔ مولانا اگر ساتھ آ جاتے ہیں تو بڑی بات ہے، وگرنہ مولانا کو میسج بھی مل گیا ہوا ہے کہ آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے ساتھ جانے سے پہلے پی ٹی آئی ول ہیو ٹو آن اٹس اون کچھ انہیں کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر، میں ہوں عظمیٰ نعمان۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، سیکنڈ سیشن ہے۔ کل ہم نے عید کے حوالے سے ذرا لائٹر گفتگو کی، لیکن آج ہم سیاسی معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ عید کے بعد اب سیاسی میدان میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ حبیب صاحب، ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوششیں کر رہی ہے گرینڈ الائنس بنانے کے حوالے سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن ابھی تک کوئی واضح صورتحال ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ اور ابھی ریسنٹلی گنڈا پور صاحب کا ایک انٹرویو بھی ایسا آ گیا جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد جو گرینڈ الائنس کی کوششیں ہیں ان کو کسی حد تک کوئی دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اس وقت سوال جو ہے گرینڈ الائنس کا نہیں ہے، صرف مولانا فضل الرحمان کا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس الائنس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ یہ ایک کویسچن ہے۔ اس ایک سوال کے اوپر آئندہ آنے والے کچھ دنوں کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کے سامنے آپشنز کیا ہیں؟ ان کے سامنے تین آپشنز ہیں۔ وہ حکومت پہ چلے جائیں، وہ انڈیپینڈنٹ اپوزیشن کریں یعنی اپنے طور پر، اور یہ مت دیکھیں کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے مل جائیں۔ پہلا آپشن حکومت کے ساتھ مل جانا۔ حکومت کے ساتھ مل جائیں تو کسی کو کوئی اچنبھا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی غیر معمولی طور پر محسوس نہیں ہوگا کہ مولانا نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو ان سے توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ بہت سارے ان کے جو بدخواہ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مولانا نے چونکہ معاملات کو پہلے تیز کیا تھا، پھر 26ویں ترمیم پہ کچھ دھیما کیا، پھر مزید دھیما کیا، اور اب وہ حکومت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ مولانا کا جو یعنی مولانا کی سیاست سے آگاہ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی حیران کن امر نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے کہ جناب مولانا انڈیپینڈنٹ اپنی اپوزیشن کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ پی ٹی آئی کیا کرے، تو اس کیفیت میں مولانا دراصل حکومت کا حصہ ہی سمجھے جائیں گے۔ اس میں وزارتیں نہیں ہوں گی، اس کی وجہ ان کی جو اپوزیشن ہوگی، جب وہ اکیلے 7-8 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن کر رہے ہوں گے تو اصل اپوزیشن پارٹی کچھ اور کر رہی ہوگی، تو ان کی جو اپوزیشن کی حیثیت ہے وہ میٹر ہی نہیں کرے گی۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنا فیصلہ کریں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو نظر انداز کریں۔ گنڈا پور صاحب نے جو کہا ہے وہ چھوٹی بات ہے۔ دیکھیے، گنڈا پور صاحب نے دل آزاری تو کی ہے، لیکن بڑے لوگ دل آزاریاں معاف کرتے ہیں۔ تو دل آزاریاں مولانا فضل الرحمان نے بھی بہت کر رکھی ہیں، عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان کی بہت کر رکھی ہیں۔ تو ان دل آزاریوں کو پیچھے پس پشت اب چھوڑ آئے ہیں نا، تو کہیں اگر ایسی کوشش اگلی طرف سے ہوتی ہے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے خاص حد سے زیادہ نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب مولانا کے سامنے یہ آپشن ہے کہ کیا اس طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اب اگر اس طرف جاتے ہیں تو پھر صورت کچھ اور ہوگی، اور نہیں جاتے تو پھر صورت کچھ اور ہوگی۔ اچھا جامع، لیکن اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے کہ خان صاحب سے ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں ہوں۔ ایک دن ملاقات ہوئی، اس میں بھی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور دوسرے دن جو جمعرات کو جو ملاقات ہونی تھی اس میں سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف ویٹ کر رہی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو اور یہ جو معاملات ہیں الائنس کے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے مشاورت کی جائے۔ عید کے بعد بھی ایسا لگ نہیں رہا کہ ملاقاتیں اس طرح سے اوپن ہو پائیں گی جس طرح سے عدالت نے احکامات جاری کیے ہیں، تو معاملات کیا تیزی سے آگے بڑھ سکیں گے پھر؟ کس کے لیے؟ الائنس کے حوالے سے مجھے مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں 2 چیزیں آپ ڈسکس کر رہی ہیں، بارش صاحب اس ساتھ شریک گفتگو نے کر لیتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ آپ نے ڈسکس کیا جو فیوچر ہے الائنس کا، اور اس میں سب سے بنیادی سوال یہ کہ کیا مولانا
حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. یہ ہم کچھ 6 ماہ سے یہی سوال زیر بحث لے کے آ رہے ہیں, اس کے پروز اینڈ کونس پاسبلٹیز کو ڈسکس. دوسرا نقطہ جو آپ نے اٹھایا وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور سنجیدہ ہے کہ جی ملاقات کیوں نہیں ہو سکی انڈر ٹیکنگ کے باوجود. تو پہلے ذرا ملاقات میں نا بات کر لیں. ویسے ملاقات کا معاملہ جڑا ہوا ہے الائنس کے معاملے سے, کیونکہ خان صاحب نے انسٹرکشنز دے ایسے ہی ہیں نا. آپ دیکھیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب بیرسٹر جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں, جی یہ کوآرڈینیٹر ہیں کب سے ہوئے یہ مجھے ان کے ٹویٹ سے پتہ چلا ہے کہ جی میں وہ کوآرڈینیٹر ہوں جس نے عمران خان صاحب سے ملاقاتیوں کے لسٹ معاملہ طے ہو گیا. ملاقاتیوں کی لسٹ بنانی ہے. اچھا, اس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی جو لسٹ پرووائڈیڈ بائی می, تو مجھے شروع میں تاثر ملا کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ جو عمران خان صاحب نے دی تھی اس کے مطابق میں نے ان لوگوں کو نامینیٹ کیا. اور میں نے غور سے اس ٹویٹ کو پڑھا تو اندازہ ہوا کہ انہوں نے کہا لسٹ پرووائڈیڈ بائی می. یس, وہ جو 6 لوگ تھے ان کی لسٹ مرتب کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے, اور وہ 6 لوگ جو سلمان صاحب نے خود چوز کیے وہ بھی اگر نہیں مل سکے ڈسپائٹ این انڈرٹیکنگ بفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ, دین میں پریشان ہوں گا, دین میرے اندر سوالات جنم لیں گے. ایک صحافی کے طور پر میں مشکوک نگاہوں سے صورتحال کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ یا تو ہوتا ہے کہ جی یہ 6 لوگ ہیں جن سے خان صاحب ملنا چاہ رہے ہیں اور پھر بھی نہ ملنے دیا جاتا ہے اس فیصلے کے بعد. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا تو اس میں میں نے بڑے سادہ انداز میں بات کی ہے. بعد میں بھی تو آپ دیکھو نا جو پچھلی جمعرات کو ہوا کہ حامد رضا صاحب وہاں پہ گئے, جی شبلی فراز تھے, عمر ایوب تھے, نہیں ملنے دیا, نہیں ملنے دیا, راجہ ناصر عباس ان کو بھی نہیں ملنے دیا. یعنی وکلاء میں سے بھی وکلاء کی جو پہلی لسٹ تھی وہ بھی پوری طرح نہیں لوگ مل سکے, اور پھر دوسری لسٹ میں وہ بھی نہیں مل سکے. سر میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا نام, اعظم سواتی صاحب بہت طویل عرصے سے کوششیں کریں یار, ویسے اس آدمی کی بھی پرسویرنس کی داد دینی چاہیے. ہر منگل اور ہر جمعرات کو وہ پہنچ جائے وہاں پہ اور جا کے کھڑے ہو جاتے کہ جناب میرا کبھی تو میرا نام آئے گا. اور پھر اس دفعہ تو انہوں نے کافی احتجاج, لیکن جب سواتی صاحب کو بھیجنا مطلوب تھا تب دن اور وقت کا لحاظ نہیں کیا گیا تھا, انہیں بھیجا گیا تھا. دیکھیے سر آپ جو بات کر رہے ہیں نا سم ہاؤس کے قریب ہی میں وہ نقطہ لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی صاحب کہ یہ دس پہ بات کر لیں یا دیٹ پہ کر لیں, کیونکہ پچھلے ہفتے بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی, اب بھی نہیں ملی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انڈرٹیکنگ آپ نے دی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے دی ہے اور لسٹ بھی انہوں نے ڈیزائن کی ہے, اور اس کے باوجود اگر ملنے نہیں دیا جا رہا تو اس پہ ہم پریشان نہیں ہو رہے. ہم گفتگو کریں کہ الائنس کی وجہ سے نہیں ملنے دیا جا رہا. ایبسولوٹلی, لیکن موسٹ پروبیبلی میں دونوں نے کہا یہ راستہ جو تھا یہ عدالت نے طے کیا تھا. ہاں یہ بات درست ہے. میں تو بلکہ عرض کر رہا ہوں کہ کم نیکسٹ سر عدالت نے کیا طے جس دن, بلکہ یہ کیا عدالت نے کہا تھا 2 ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں, نہیں انڈرٹیکنگ کس کی, انڈرٹیکنگ سلمان اس فیصلے کا نقطہ نمبر 9 ہے. میڈیا ٹاک نہیں کریں گے اس پہ, اور میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. چلیے ساری باتیں مان لی گئی, پھر بھی تو ملاقات نہیں ہو رہی نا. تو آپ اکبر اس پہ کیا, دوسرا نقطہ جو تھا جس پہ اکبر بھی آ رہا تھا وہ الائنس کمیونیکیشن, ابلاغ کی ترسیل نہ ہو پائے. کمیونیکیشن لائن توڑنی ہے, لیکن اس میں حبیب صاحب جو بات کر رہے تھے 3 آپشنز ہیں مولانا کے سامنے. میری انفارمیشن تو یہ ہے کہ مولانا کو ایک تو یہ میسج بھی مل گیا ہوا ہے, دے دیا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے ساتھ جانے سے پہلے. ایک تو کمیونیکیٹ نہیں ہو پائے گا, عمران خان صاحب کا میسج نہیں آ پائے گا, ان کے معاملات نہیں جا پائیں گے تو ویسے ہی معاملہ رکا رہے گا. اس کے علاوہ ایک میسج مولانا کو ویسے بھی ہے کہ یہ پھر آپ کے مدرسہ اور یہ سب معاملات انہوں نے دیکھ لینے ہیں. اچھا ظاہر ہے. اور پھر تیسرا اس کے اندر ویسے ایڈ کر لیں, یہ اس کے ساتھ نہ کیجیے, ویسے ایڈ کر لیں اس وقت کے پی میں جو دہشت گردی اور جو کوڑا خٹک پہ اٹیک بھی ہوا, مولانا کی جان کو بھی خطرہ ہے, وہ خود اپنے منہ سے بھی کہتے ہیں آن روڈ, تو ایک وہ سب معاملات ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو بات کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے, وہ پھر اگین کوئی لالی پاپ ٹائپ چیز تو ہو سکتی ہے, بٹ پی ٹی آئی ول ہیو ٹو آن اٹس اون کچھ انہیں کرنا پڑے گا اور پرامن کریں بالکل. اور مولانا اگر ساتھ آ جاتے ہیں تو بڑی بات ہے, وگرنہ صورتحال جو عید کے بعد بننے جا رہی ہے یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. لیکن دوسری طرف سے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب IMF کی اگلی قسط مل گئی ہمیں, امریکہ تو پریشر آنا ہوں تے آ گیا ہوں, سعودیہ کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک ڈیفینس پارٹنرشپ میں تبدیل ہو رہی ہے. باقی آپریشن آپ سے انہوں نے پوچھا کیا بتا دیا تھا آپ کو, انہوں نے لانچ کر دیا جو انہوں نے جو معاملات کرنے تھے. ٹھیک ہے, ملک کے خلاف. ہاں تو ایک شیر اثر غالب کا
इशरत कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है शमशीर का उरिया होना। जी, तो ये ईद नज़ारा जो है ना, शमशीर का उरिया होना, ये ईद के बाद आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, गॉड फॉरबिड्स, बट नजर ऐसी आ रही है। देखिए ये अकबर साहब इसके गवाह होंगे कि ये नाचीज़ पे करसे से कह रहा है कि मुझे मौलाना इस इत्तेहाद का इंजन बनते दिखाई नहीं दे रहे। मैं हमेशा स्केप्टिकल रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा मैं कायल ज़रूर हुआ हूँ कि मौलाना शायद मजबूर हो जाएं कि इस इत्तेहाद को लीड करें या इसका हिस्सा बने। जब साहब इस दफ़ा ना वजह डिफरेंट हो गई है। पहले था शक थोड़ा उनकी नीयत पर, या नीयत नहीं, नीयत का बुरा लफ्ज़, यानी कि उनकी विल कितनी थी इस तहरीक में शामिल होने की। लेकिन ये जो सूरत सियासत में हालात आपको करीब लाते हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ हालात ही करीब ला रहे थे, लेकिन वो डायनामिक्स ऐसे बदले। और नोइंग मौलाना, मैं तो पहले दिन से कायल था कि मुश्किल लग रहा है, अभी इम्कान ज़रूर है लेकिन अभी तक मुझे मुश्किल है। ये जो इन्होंने मदारिस की सिक्योरिटी की, तहफ़्फ़ुज़ात की बात की, एक ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया असलम गौरी साहब ने, जो कि तर्जुमान है JUI फे का उनका जो लेटर पैड है उसके ऊपर जारी हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मसलन ये ईद के दिन चल रहे हैं ना, तो ये ईद से पहले का नोटिफिकेशन है कि जो लोग अपने कायद से ईद मिलने आना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो डे खान तशरीफ ना लाएं। मना कर दिया गया। यस जी, अमन व अमान की सूरत हाल कुछ ऐसी है। ये PTI को अपने तई ही कोई सिलसिला शुरू करना लेकिन अभी साहब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, PTI अगर अपने तई भी आती है, खान साहब ने भी एक बयान दिया जेल से, उनसे मंसूब एक बयान आया कि उन्होंने कहा कि ईद के बाद सड़कों को मैं गर्म होते देख रहा हूँ और एहतजाज ही एहतजाज होगा। लेकिन जो अब एक हार्ड स्टेट बनाने की तरफ मामलात जा रहे हैं, उसमें PTI के पास इतनी स्पेस होगी कि वो एजिटेशन कर सके? आने दिया जाएगा सड़कों पे? एक तो ये है कि एजिटेशन सड़कें भरना नहीं होता, एजिटेशन उस दिन से शुरू हो जाती है जब आप कहते हैं कि हमने एजिटेशन करनी है, अच्छा, हमने सड़कों पे आना है। जैसे 26 नवंबर 2024 को, यानी जो 24 तारीख थी असल तो, लेकिन फिर सड़कें बंद होगी तो इसका मतलब एजिटेशन हो गई। अच्छा, तो इस तरह की एजिटेशन की शक्लें बदलती रहती हैं और ये हमेशा होती रहती है। ये जो सोचते हैं ना बाज़ लोग को, अब एक ये नए लफ्ज़ की आड़ लेके कि हार्ड स्टेट बना रहे हैं तो हार्ड स्टेट के आड़ लेके बाकी सब चीज़ों को तबाह कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ख्वाहिश चाहे हो, ऐसा होता नहीं है। आप ज़रा देखिए कि अभी इंडिया में भी यही कुछ नहीं चल रहा। इंडिया में भी तो सोशल मीडिया के ऊपर कभी वो कमाल क्या कौन सा वो कुनारा साहब जो है उनके ऊपर के जी उन्होंने ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया, किसी ने ये कर दिया तो उस पर पर्चा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उस फैसले में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो हक़ इजहार है ये एक वाइब्रेंट और जिंदा मुआशरे के लिए ज़रूरी है। वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनी और भी उन्होंने नहीं है। पुलिस वालों को कहा है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहा है कि आप कुछ सेंस से भी काम लें, कि आप कभी किसी को नज़म लिखने पे पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पैरोडी करने पे पकड़ रहे हैं, कभी किसी और चीज़ पे पकड़ रहे हैं। देखिए, तो उन्होंने कहा है कि ये ऐसा हक है जिसको रोका नहीं जा सकता, पुलिस ने इसकी हिफाजत करनी है। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सर जी, अच्छा, हम इंडिया इस में फैसले की पंजाब पुलिस ने उधर की फौज के बंदों को फेंटा लगा दिया और उनका क्या हमने बात करनी है, उनका अच्छा, अब जरा देखिए, मसला ये कि वहां पे इतना कुछ होने के बावजूद, मैं कहना ही चाह रहा था कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वहां पे कोई ना कोई इदारा खड़ा हो जाता है, लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो पाकिस्तान की सोसाइटी में भी अगर ये कहा जाए कि जनाब अब बस बिल्कुल खबरदार चुप, ये कोई नहीं होगा। यहाँ पे आवाज उठती रहेगी, कभी लोग भी उठाए जाते रहेंगे और कभी देखिए ये दुनिया में लोग, अब जो लोगों का उठाया जाना है इस पे तो सबसे पहले हमारी अदालतों को सोचना चाहिए ना। तो अभी सब देखिए ना, इसमें आप इंडिया की अगर एग्जांपल लें तो वहाँ पे जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो ये थी कि वहाँ पे जिस कमीशन ने जज अपॉइंट करने हैं उसमें ब्यूरोक्रेट डाल दिए जाएं ताकि मोदी साहब अपनी मर्जी के जज अपॉइंट कर सकें। चीफ जस्टिस खैर साहब जो थे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वो तरमीम उड़ा दी पकड़ के कि तुम लोग कौन होते हो, कहाँ से ये कोर्ट की आज़ादी के को पामाल करने वाले। और उसके बाद वो उनकी 26वीं तरमीम थी जो उनकी 99वीं तरमीम थी, इधर थ्रू हो गई है 26वीं। अभी तक ना वो केस लगा है, चीफ जस्टिस साहब हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है,
اور کیا بندہ وہ جو بعض لوگ یہ خوشیاں مناتے، ویسے نہ ہی خوشی منانی چاہیے نہ کچھ اور ہونا چاہیے، کہ جی وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے. میری دعا یہ ہے کہ ان کی طرف سے پاکستان کے سیاسی معاملات میں کوئی مداخلت نہ ویسا نہیں ہو، ہوگی ہماری جو حالات ہیں ہمیں خود نہیں ٹھیک ہو امید جائے. ان سے. ہاں نہیں، یہاں پہ میرا آپ کا اختلاف ہے. ہاں وہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا، بلکہ اس کا اگلا ورک آئندہ چند دنوں میں آپ پلٹتا ہوا بھی دیکھیں گے. آتے رہیں گے اس کے پر. کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں حبیب صاحب، میری بھی رائے یہی ہے کہ وہ آتے رہیں گے، چلتا رہے گا معاملہ ساتھ آتے ساتھ. رہیں گے، لیکن کیا اس کے اثرات بھی ہوں گے؟ اس کے اثرات بھی پاکستان کے لیے برے ہوں گے، خان صاحب کے لیے اچھے نہیں ہیں تو لوگوں کو فرق نہیں. خوش ہوتے ہیں نا لوگ کہ خان صاحب کے لیے تو نہیں اچھے آ رہے نا، پاکستان کے لیے برے آ رہے ہیں. پریشان ہونے کی بات یہ ہے، یہ پریشان کن بات. مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر عمران خان کے نام پر کچھ ایسا نہ ہو جو پاکستان کی اصل بات یہ ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر ٹھیک ہے. اور یہ اس بات کا احساس عمران خان صاحب اور یہاں موجود قیادت کو ہے. یہی وجہ ہے کہ جو میری جن لوگوں سے بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ کبھی بھی جو باہر سے ہونے والی ایفرٹس یا انٹروینشن ہے ان کے بظاہر حامی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات اپنی عدالتوں سے حل کرنا چاہتے ہیں. آپ پچھلا جو عمران خان صاحب کے آفیشیل ہینڈل پہ 7 دن کے وقفے کے بعد جو ٹویٹ چھپا تھا اسے پڑھیں غور سے. جہاں شکایت بھی ہے وہیں سولوشن بھی، اور ذکر کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا. میں نہیں جھکوں گا، میں یہیں رہوں گا، یہیں سے، اور وہ یہیں سے رستہ نکالنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے لکھا. کیا عمران خان یا پی ٹی آئی نے مجھے بتایا نا کسی ایسے اقدام کو خوشائند قرار دیا؟ نہیں. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرمپ سے کوئی امید نہیں ہے نا، لیکن گو کہ عارف الوی صاحب وہاں موجود رہے ہیں. دیکھیے اب آپ ذرا یہی اندازہ لگائیے کہ عارف الوی صاحب چلیے اپوزیشن میں ہے نا، وہ تو جاتے آئے آتے رہے. طارق فاطمی صاحب بھی وہاں پہ، طارق فاطمی صاحب تشریف لے گئے تھے. اس سے طارق فاطمی صاحب والے ایپیسوڈ میں پہلا موقع ہے جب سے یہ ایڈمنسٹریشن آئی ہے کہ آفیشیل انگیجمنٹ ہوئی ہے. جی اب اس سے پہلے جو نقوی صاحب کی انگیجمنٹ آفیشیل اور اخباری رپورٹس جو ہیں ان میں بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پر واشنگٹن کی نظر ہے. ہم نے اپنے ملک کو کیا کر دیا. طارق فاطمی صاحب نے وہاں پہ جو ڈفرینٹ کانگریسمین سے ملاقاتیں کی ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، میرے پاس اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر سے جامی صاحب سنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی عمران خان کی رہائی کے لیے کانگریسمین پر زور یا پریشر ڈالتی تھی، ان سے بھی ملاقاتیں کر کے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ طارق فاطمی صاحب انہیں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ صرف طارق فاطمی صاحب بلکہ اور بھی جو اسٹیٹ آف پاکستان، ہاں جی، اور بھی کئی لوگ ریلیٹیو کوارٹرز ہیں. دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا. اچھا جی. لیکن اور زلمے خلیلزاد صاحب کا کابل آنا یہ بھی خالی از علت نہیں ہے. تو لہٰذا آپ چیزوں کو ہم سوچ ہی نہیں رہے، دیکھ ہی نہیں رہے، تو پھر ٹھیک ہے اب کیا کریں. اچھا ہم حبیب صاحب پیکا ایکٹ پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں. اب عام شہری بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. عید کے بعد کیا یہ معاملات مزید خراب ہوں گے؟ کیونکہ سوشل میڈیا تو بند نہیں ہو سکتا، سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی بات کہنا بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو کس طرح سے یہ سلسلہ پھر رکے گا؟ یہ جب بھی حکومتیں اس طرح کے قانون بناتی ہیں نا، تو انہیں سب سے بڑا ریلیف جو عوام کو ملتا ہے وہ عدالتوں سے ملتا ہے. ہمارا اس پرٹیکولر کیس میں یعنی پیکا کے کیس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں کچھ تھوڑا سا اچھا یہ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ عدالتوں نے جیسے وحید مراد کی فوراً ضمانت دی. اس کے پیچھے کچھ اور بھی ریزن، چلیے اور بھی ریزنز ہیں. پیکا پہ جو مقدمات ہو رہے ہیں ضمانتیں فوراً ہو رہی ہیں. شاید ان کے ادارے کی طرف سے بھی اس میں کچھ انٹرونشن ہے. نہیں، ادارے کی جانب سے انٹرونشن والی بات شاید کوئی چکر نہیں ہے. نہیں ہے سر، وہ آپ سے بعد میں بات کر لیں گے اس ایشو پہ. وہ ایک مطلب دیکھیں وہ ایک ادارہ ان کے پیچھے انٹرنیشنل ادارہ ہے نا. دیکھیں جس طریقے سے وحید مراد کو اٹھایا گیا انتہائی غیر مناسب، کوئی شک ہی نہیں. جس طرح کا اس کے اوپر فریمنگ کی گئی اس کی کچھ سمجھ نہیں آ سکی، حالانکہ اس میں کچھ چیزیں بڑی قابل غور تھیں، میں نے جا کے دیکھی. لیکن جیسے حبیب صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر فوراً پیش کیا گیا، 18 گھنٹے بعد عدالت میں معاملہ گیا، ریلیف ملا ہے، ہمیں اس پہ
कहना चाहिए। देखिए अब लेकिन जामी सोचने की बात ये है कि अगर कल को किसी और सहाफ़ी के साथ, वो तो एक इंटरनेशनल इदारे से वाबस्ता थे ना, अगर हमारे किसी नेशनल इदारे से वाबस्ता सहाफ़ी के साथ ये होता है तो क्या वो भी पेश हो आप पाए? फरहान मलिक को देख लीजिए, हाँ। आप फरहान मलिक की देख लें, अभी तक FIR में इल्जाम क्लियर हैं, लेकिन हबीब साहब मामलात उनके आगे नहीं बढ़ रहे ना। भाई एक केस में उन्होंने जुडिशल किया, फिर एक और केस उसके बाद आ गया, वो अभी तक ये नहीं पता कि एग्जैक्ट इल्जाम क्या है, और उसमें रिमांड दे दिया। कॉल सेंटर से कहानी है आपको कॉल सेंटर की कहानी वो बाद में आई है ना, पहले तो कुछ और था। तो क्या मैंने एक ऐसे उनके हम असर बज़ाहिर सहाफ़ी के अकाउंट से एक ट्वीट देखी। किसके हम असर? इनके हाँ, अच्छा। तो वो मेरे ख्याल कोई सरकारी इदारे के साथ कहीं काम करते हैं। अच्छा। तो मैंने ट्वीट देखी तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जी मैं इनको जानता हूँ। तो हालांकि वो नाक़िद हैं एक दूसरे की पॉलिसियों के, उन्होंने कहा जी लेकिन मैं ये बता सकता हूँ ये बंदा कॉल सेंटर तो कुछ फलां नहीं कर सकता, यानी वो भी ये गवाही दे रहे थे। वैसे मुझे नहीं पता फरहान के बिजनेसेस क्या हैं, लेकिन फरहान के साथ मैंने 5-6 साल काम किया है। मुझे ये पता है कि फरहान का वाहिद ज़रिया आमदन जो बज़ाहिर आपको प्रोफेशनली पता होता है कि भाई इसकी ज़रिया आमदन सिर्फ सहाफ़त है। He's a thorough professional जी, apart from that। वो प्रोफेशनल आदमी है। कोई दूसरा बिजनेस बाद में शुरू किया मुझे नहीं पता, अब बाद में किया नहीं पता, फिर उनकी तर्ज सहाफ़त है उससे इख्तलाफ हो सकता है, लोग तो राय उनकी तर्ज सहाफ़त से बिल्कुल। लफ्ज़ सहाफ़त में ज़रा ये भी बता दिया जाए ना कि एग्जैक्टली वो वीडियो कौन सी है, वो कंटेंट कौन सा है, क्या फरमाया जिस पता ही नहीं है। वो अभी वो कम से कम वो प्रोसिक्यूशन इनको नहीं, वकील सफाई को नहीं बता सकी, डिफेंडेंट को नहीं बता सकी, वो अदालत में नहीं अभी तक पता नहीं यार। देखें मेरा ख्याल है मजीद उसमें जाए बगैर ना, सादा सी बात है। अव्वल तो पीका एक्ट के खिलाफ तमाम सहाफ़ी सिर्फ सरकारी सहाफ़ी को निकाल के, सरकारी सहाफ़ी कहना तो बुरी बात है, सरकारी मुलाजमीन को निकाल के, उनको निकाल के पूरे मुल्क के जो 99.9% सहाफ़ी हैं वो यक ज़ुबान ये समझते हैं कि ये कानून दुरुस्त नहीं। इन्होंने कानून बनने से पहले भी एहतजाज किया, कहा मुशावरत नहीं हुई, आप भी एहतजाज कर रहे हैं, और उस कानून की आड़ में पकड़ धकड़ को भी हम सब कह रहे हैं दुरुस्त नहीं। हाँ। लेकिन अब तो खुद हुकूमत भी करना शुरू हो गई। लेकिन चूंकि ये अब मसला ये है कि अब ये कानून इन एक्शन है ना हमारे एहतजाज के बावजूद, अब हमारी सिर्फ एक ही सदा है कि भाई अगर इस फकीर पे नहीं इस फकीर पे या किसी और पे अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई इल्जाम है तो आप वारंट और इल्जाम और आप हुक्म करें सर के पास उसका तरीकाकार ही है, उसमें तरीका ही ये है कि आपने पहले इंक्वायरी करनी जी। लेकिन मसला ये है कि इंक्वायरी करने वाले लोगों को पता है कि इस जुमले का ये मतलब है, इसका असर ये है। नहीं सर, उसमें कंप्लेनेंट है। हाँ, और कंप्लेनेंट उसने सुना कि मैंने इसको ये बोलते सुना था, वो उसने इंक्वायरी के लिए उन्हें बुला लिया। जामी अब मेरे ख्याल से जाना चाह रहे हैं, इन्होंने कुछ कुकिंग बुकिंग करनी होगी घर जाके आज भी, तो मेरे ख्याल से हम नाज़रीन से इजाजत ले लें। लबे शीरी बनाना है। वो क्या चीज होता है? देखा ना, हैरान हुए ना आप। अच्छा, अब इसने कहीं सुन लिया है और अब पता नहीं क्या, ये कुछ खाने की चीज? आप एक बात बताएं। पता नहीं सर, करने वाली के खाने वाली ये एक्सपंज कर हालांकि फिक्रा मेरे ज़हन में कुछ इससे ज्यादा आ रहा था। लबे शीरी एक स्वीट डिश है। अच्छा, आप कहीं और भाग गए हैं। एक स्वीट डिश है जो शीरी लबों की तरह होती है। अच्छा, ओहो, क्या शायराना अंदाज में जामी ने बयान कर दिया। के ऊपर बंद कर दें इससे पहले कि ये कितने शीरी है लब तेरे के रकीब ने, इससे पहले कि मैं बदमजा हो जाऊं। नहीं, हम इजाजत ले लेते हैं, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।